ہدایت کی خیر عطا کر۔ اب وہ کس طرح کے ایمان والے تھے، ان کے ادب اور حیا اور احترام کا کیا عالم تھا، تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مقامات پر رب باری تعالیٰ نے خود بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بیان فرمایا۔ تو جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب سیکھ لیا، ان کا عالم کیا ہوتا تھا، میں اس کے حوالے سے آگے پھر اگلی باتیں پیش کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اونٹنی اور اونٹنی کا کجاوا، کیا قرآن و حدیث میں کہیں آیا ہے کہ میرے محبوب کی اونٹنی کا کجاوا سیٹ کرنا ہو، باندھنا ہو، تو تم اجازت نہیں ہے تو تم بے وضو اور حتیٰ کہ غسل کی حاجت بھی ہو جائے تو تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا؟ کہیں قرآن میں آیا؟ نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت اصلع عین کے ساتھ بن شریک، حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے حضور نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی انہیں کہ آپ میری اونٹوں کے، میرے جانوروں کا کجاوا، وہ جو سفر کے لیے کجاوا باندھا جاتا آپ نے سیٹ کرنا۔ تو فرماتے ایک روز ایسا ہوا میں اٹھا تو مجھے نہانے اور غسل کی حاجت محسوس ہوئی، مجھے غسل کی ضرورت محسوس ہوئی، تو ادھر آقا علیہ السلام نے کوچ کا ارادہ فرما لیا۔ سردیوں کے دن تھے، سردی بڑی تھی، میں نے کہا اگر ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو مارا نہ جاؤں سردی سے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہے، اور یہ بھی گوارا نہیں ایسی حالت میں محبوب کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں۔ ہائے ہائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں، غسل کی عادت ہے مجھے۔ مجبوراً ایک انصاری صحابی کو میں نے کجاوا باندھنے کا کہا کہ آپ کو اجازت ہے آپ کجاوا باندھیں، اور چند پتھر رکھ کر میں نے پانی کو گرم کیا اور گرم پانی سے پھر نہا کر بارگاہ رسالت مآب سے جا ملا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اصلع سے پوچھا، اصلع کیا بات ہے، لگتا ہے کجاوا تم نے صحیح تمہارا نہیں بندھا ہوا، یہ تمہارا ہاتھ نہیں لگتا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے سردی اور جان جانے کا خوف تھا، اور ہاتھ اس لیے نہیں لگا رہا تھا کہ کجاوا آپ کا تھا، آپ نے بیٹھنا تھا، تو مجھے حیا آتی تھی کہ آپ نے جس کجاوے پر بیٹھنا ہو اس کو یہ ہاتھ جو بظاہر تو پاک نہیں ہے وہ لگاؤں۔ میرا ایمان، میری عقل، میرا ادب اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب یہ بات کہی اللہ رب العزت نے آیت وضو اور آیت تیمم نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ فرمایا کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا تو وضو کر لو، غسل کر لو، دھو لو، اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک سروں کا مسح کرو، اور اپنے قدموں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور فرمایا اگر تم جنبی ہو، پاک نہیں ہو تو کیا کرو، پاک ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں اگر پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کی آیات آگے آ گئیں کہ پھر تمہارے لیے ہے کہ تم تیمم کر لو۔ اب حضرت اصلع کے ادب نے امت کو حکم وضو اور حکم تیمم آسانی کے ساتھ عطا فرما دیا۔ تیمم کا ذکر آ گیا، یہ حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ہے جو بارگاہ رسالت سے ملا، اور رب نے آسانی کے لیے ان کے ادب کی
وجہ سے کہ میرے محبوب کے صحابہ اگر پانی نہ بھی ملے تو تیمم کر کے ہاتھ لگا لینا. سبحان اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ادب کا احترام. اور جب قرآن کا حکم ہوا اب قیامت تک جو بھی اس آیت کا شان نزول بیان کرے گا، رب نے امر کر دیا اصلہ بن شریک کو کہ اب وہ جب تک اصلہ بن شریک کا ادب بیان نہیں کرے گا تب تک اس آیت کے شان نزول کی خبر ہی نہیں ہوگی. اور امر ہو گئے. جن کا ذکر اس طرح قرآن کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی کبھی ختم ہو سکتے ہیں، اور پھر جس حبیب کا ادب کر رہے ہو وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا ادب اور احترام بتا رہا ہوں. حضرت ابو محذورہ حدیث صحیح میں مروی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور حضرت ابو محذورہ کی پیشانی میں بال اس قدر طویل تھے کہ وہ بیٹھتے تو زمین پر پہنچ جاتے تھے، یعنی آپ پھر انہیں سنبھالتے ایسے. گیسوئے دراز تھے ابو محذورہ. لوگوں نے ان سے پوچھا آپ نے اپنے اتنے بالوں کو بڑھایا کیوں ہے، کٹواتے کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں کٹواتا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تھا. اب یہ وہ ادب ہے جس ادب کا قاعدہ قرآن نے حکماً جاری نہیں کیا، قرآن نے حکماً نہیں بتایا. آج کے دور میں ایسا ادب کریں تو کیا ہوتا ہے، کیا کیا ایمان پر فتوے لگ جائیں اور کیا کیا بات ہو جائے. کیا اصلہ بن شریک، ابو محذورہ اور صحابہ سے بڑھ کر بھی کسی کی توحید ہو سکتی ہے؟ انہیں بدعت اور شرک کا پتہ نہیں؟ اگر انہیں پتہ نہیں توحید کا تو پھر توحید کیا شے ہے کیا جانے ہم. جنہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ کی قربت میت میں بیٹھ کر خود رب کو جانا ہے اور سارے زمانے کی دشمنی مول لے کر بتوں کا رد کیا اور محبوب کی تصدیق کر کر غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا. 80 جنگیں لڑی، ہر مقام پر محبوب کی اطاعت اور اتباع والے بن گئے. یہ ان کے ادب کا، ان کے احترام کا حال. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب سنیں، دیوار میں میخیں جو گاڑی جاتی، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب مسجد نبوی کے ارد گرد حجرے تھے نا، اوروں کے بھی گھر تھے، صحابہ کے، تابعین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، تو ان کے گھروں کے اندر جب میخ گاڑی جاتی تو آواز آتی تھی. تو انہوں نے گھر والوں کو، جو ارد گرد گھر والے تھے، ان کو کہا کہ اس طرح سے محبوب کو اذیت ہوتی ہے. ہائے ہائے. تاجدار کائنات کے وصال کے بعد یہ میں عقیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ بتا رہا ہوں، یہ عقیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے کہ تاجدار کائنات کے حجرہ مبارک میں اس کی آواز جاتی ہے اور اس سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے. ایسا نہ کرو. حضرت علی المرتضیٰ نے اس کام کے لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہنچے، اپنے گھر میں دیواروں پر کپڑے یعنی پردے لٹکائے اس طرح ہوئے تھے تاکہ کوئی کام کرے تو اس کی آواز بارگاہ رسالت میں آپ کے حجرہ مبارک تک نہ جائے. یعنی ساؤنڈ پروف کر لیا تھا کمرہ اپنے حجرے کو. اب قرآن میں کہیں آیا ہے یہ بات اس طرح سے ہو؟ اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ نے وہ جو سیدہ کائنات کا حجرہ تھا اس کا چوکھٹ بنوانی تھی، کواڑ بھی کہتے ہیں، چوکھٹ دروازہ بنوانا تھا. تو آپ نے کاریگروں کو کہا کہ کوئی بھی کام تم نے اس حجرے میں کے قریب نہیں کرنا، بقی کی طرف چلے جاؤ، دور چلے جاؤ اور وہاں سے ناپ اور سارا سائز لے جاؤ اور وہاں سے بنا کر لے کے آنا، یہاں نہیں بنانا کہ اس کی آواز سے کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے.
یہ میں بارگاہ رسالت باب میں مولا علی المرتضیٰ کا ادب بتا رہا ہوں، یہ ان کا مقام ہے۔ اب آگے آئیں، صحابہ اکرام رضوان اجمعین تاجدار کائنات سے کس طرح سے مخاطب ہوتے تھے۔ آج کئی دفعہ معذرت کے ساتھ پوری دنیا سن رہی ہے، کئی دفعہ دیکھیں، میں ادب کی احترام سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ ماں باپ، امی اور ابو جی چھوٹی ہستیاں ہیں، اب ہونے میں تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، بلکہ جتنی قربت ہم ان کی دیکھتے ہیں کسی اور کی نہیں دیکھتے۔ مگر رب نے کیا ہم نے سکھایا ہے، ہمیں اسلام نے کیا آداب سکھائے ہیں کہ ان کے ناموں سے انہیں بولے نا، نہیں بلانا، نام لے کر نہیں بلانا۔ جو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ابو جی کا نام یا ان کو حیا اور ادب کے دائرے میں نہیں بلاتے، وہ سوچیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ابو جی، ابا جی، بابا جان، ڈیڈی بھی کہتے ہیں تو ڈیڈی جی، جی لگانے میں خیر ہے۔ امی جی، بے جی، بیبے جی، چلے میں وہ بھی بولتا ہوں، اماں جی، ماں جی، یہ بھی اسلام کا ادب ہے، یہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا، یہ ماں باپ کا ادب ہے جو ہمیں دنیا میں لاتے ہیں۔ تو ان کا ادب کیسا ہوگا جو ساری کائنات کے بننے کا سبب ہے، اور جن کی بارگاہ کے آداب خود رب بتائے، ان کی بات آئے اور مبلغ بن جائے ہم، اور مبلغ بن کر ہماری زبانوں پر محبوب کا نام لیتے وقت محبوب کے نام کا ادب نہ ہو، ہم اسے عامیانہ لہجے میں لے جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہم سب کا سب کچھ قربان، کلنا فداک یا رسول اللہ، اور ہم مبلغ بن جائیں اور کہیں محمد نے یہ کہا، نعوذ باللہ، اس انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ سلم کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات نے یہ کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بتانا چاہتا ہوں اس طرح سے نام لینا، اس سے سننے والا کیا سمجھے گا؟ عموم کا پہلو لے گا کہ خصوص کا پہلو لے گا کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مالک جسے کوئی کسی کی بات پرواہ نہیں ہے، اس نے حضرت آدم کا ذکر کیا تو یا آدم کہا، حضرت نوح کی بات کی تو یا نوح کہا، اس مالک کریم نے اپنے ابراہیم کی بات کی تو یا ابراہیم کہا، اور جب محبوب کی بات آئی تو نہ یا محمد کا ایک لفظ ایک دفعہ بھی ندائے اسم مبارک کے ساتھ نہیں بلایا، بلکہ کہا یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے مدثر کی کملی اوڑھنے والے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، اے میرے رسالت کے پروان، اے میرے رسالت کے تاج اور میرے مہتاب، ہائے ہائے، ایسی میرے دین میں حضور کے لقب کے ساتھ۔ یہ ادب کس نے سکھایا؟ ہاں، یہ میں پہلے بھی ایک نشست میں بیان کیا، ہم جب حضور کا نام، کچھ بڑوں نے یہ بات کہی کہ یا محمد نہ کہا جائے، مگر وہ کچھ اس کے دوسری طرف گئے، ادب کے اور پہلو کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نام لینے میں لطف آتا ہے، تو حضرت جبرائیل بھی تو حضور کو کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے اسم کے بجائے اس کے معنی کی طرف دیکھیں، اگر یہ معنی سمجھا جائے کہ اس کا جو مفہوم ہے، معنی وہ یہ ہے
وہ ہستی جس کی تعریف ہر وقت کی جائے. یہ سمجھ کر تاجدار کائنات کا اسم با مسمہ نہیں بلکہ اس میں با صفات صفت سمجھ کر پکارا جائے تو اجازت مل جاتی ہے. آگی بات سمجھ. تو اب اس میں بھی ہمارے عموم ہو، ہمارا کام مشرب دین کا، مگر ہم نام عموم سے لیں محبوب علیہ السلام کا. کیا یہ کون سے کس نے سکھایا؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھا. آئیں دیکھتے ہیں. جب سے رب نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہنا ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ادب کس نے سکھایا؟ رب کریم نے روکا، اور روک کر لفظ بھی رب خود بتا رہا ہے کہ کن لفظوں سے میرے محبوب سے کلام کرنا ہے. ہم اسے ایسے ہی سمجھ بیٹھے. اور حضرت انس بن مالک بیان فرماتی ہے، یہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا، تو جب حضور پہلی دفعہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو کہتی میں چھوٹا بچہ تھا، بس حضور نے میری امی جی نے کہا بھی ابی و امی یا رسول اللہ، شروع یہاں سے کیا، میرے ماں باپ قربان آپ پر یا رسول اللہ، یوں، اور کہا انیس فدعالی رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ میرا چھوٹا بچونگڑا ہے، چھوٹا سا بچہ، چھوٹا بچونگڑا. ہائے ہائے. اور ساری زندگی حضرت انس کہتے تھے یہ جو جملہ کہا مجھے بڑا پسند ہے کہ قیامت میں دن میں حضور سے ملوں تو تاجدار کائنات مجھے کہیں میرے بچونگڑے یا انیس، اے میرے بچونگڑے آ گیا ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر ام المومنین حضرت حفصہ سے مروی، ام عطیہ کی عادت تھی صحابیہ ہو کر، ام عطیہ کی عادت تھی جب بھی سرکار کا ذکر کرتی تو یہ کہتی بے ابی یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان ہو، میرا باپ آپ پر قربان ہو. فلما ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قالت بی ابی، جب تک وہ یہ کہنا لیتی تب تک اگلی بات نہ کرتی. اور میں بتاتا ہوں کہ خاتون جب یہ بات کہتی ہے نا میرا باپ آپ پر قربان، مجھے سچ بتائیں ازواج زوجہ جو ہوتی ہے بیوی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھتی ہیں؟ ہم سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو کہ کوئی ایسا بھی ہو جائے تو بس سمجھانے کے لیے کہ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے، بس ایک سمجھانے کے لیے بات میں نے اشارہ تر بتائی. سمجھ تو اس لیے کہ ان کا تعلق ہمارا بھی ماں باپ سے ہے، مگر ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے جو گھر چھوڑ کر آتی ہیں مگر خواب ہمیشہ ادھر سے ہی آتے ہیں میں اس گھر میں تھی. آگی نا بات سمجھ، میں اسی پنڈ سا، میں اسی شہر میں تھی، تو اس کے باوجود ان کا یہ تعلق کہ وہ تاجدار کائنات کی بات کریں تو پہلے کہیں میرے باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے حبیب. یہ بہت بڑی بات ہے. اور صحابہ کا طریق تھا، صحابہ جب حضور سے مخاطب ہوتے تو کہتے بھی ابی و انت امی، یا ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے حبیب. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کیا قرآن میں آیا ہے؟ کیا قرآن نے حکمن کہا تھا کہ میرے محبوب پر گفتگو کرتے وقت، میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے وقت پہلے اپنے ماں باپ کو قربان کرو پھر بات کرو؟ کیا تاجدار کائنات علیہ السلام پر اترنے والے قرآن میں ایسا حکم آیا ہے؟ نہیں آیا. صحابہ نے کیا، نہ رسول نے روکا نہ رب نے روکا. کہا ٹھیک کر، تو یہی تو چاہتے ہیں. یہ ادب ہے، اور یہ ادب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی یہی ادب ہے، یہی ادب ہے. اس ادب کی وجہ سے کیا کیا کچھ ملا.
اس حوالے سے ایسے ذہن میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ کئی مرتبہ زرد ہوا اور آپ حدیث پڑھاتے رہے، اور جب درس حدیث ختم ہوا آپ نے اپنے تلامذہ میں سے ایک کو کہا بیٹا میری قمیض اٹھانا دیکھنا مجھے کچھ تکلیف سی محسوس ہوئی۔ قمیض اٹھائی تو ایک بڑا بچھو تھا جو ان کے جسم پر چل رہا تھا، اور گنا تو پورے جسم پر 17 مرتبہ ڈنگ لگا تھا۔ کہا حضور بولے کیوں نہیں؟ کہا شرم آتی تھی، سرکار کی حدیث پڑھا رہا تھا، بے ادبی نہ ہو جاتی۔ یہ ہے ادب، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتا رہا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری حضور کی بارگاہ کا ادب اور احترام کیا ہے؟ احد کے میدان میں بڑے شاندار تیر انداز تھے، اتنی شدید تیر اندازی کی کہ 3 کمانیں احد کے میدان میں حضرت ابو طلحہ سے ٹوٹی، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تیر اندازی کرتے دیکھتے تو صحابہ کو کہتے، آپ فرماتے کہ یہ جتنے تیر ہیں نا سارے ابو طلحہ کے پاس رکھ دو۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تیر اندازی فرما رہے اور حضور تیر پکڑا رہے ہیں، اور اس دوران سرکار نے کہا ہائے ہائے سعد آپ کے نصیبے پہ واری جاؤں؟ کہیں آپ بھی کہیں نا واری جائیں ان کے نصیبے پر۔ حضور نے ان کو کہا یہ ادب اور پیار دیکھ کر کہ سامنے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ تیر اپنا چلانے سے چوک نہیں رہے کہ کوئی رشتہ محبوب کے سامنے آتا ہی نہیں ہے۔ اور جب حضور نے محبت کا عالم دیکھا تو پھر سرکار نے کہا فدا کا ابی و امی یا سعد، ہائے ہائے اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ہائے ہائے واری۔ یہ بات یا تو حضرت سعد کے حصے میں آئی یا پھر حضور نے سیدہ کائنات کو کہا، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ یا پھر حضور نے حسنین کریمین کو کہا کہ تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ مجھے ان 3 ہستیوں کے علاوہ مجھے تو اپنی تاریخ میں ناقص ترین علم میں یا شیوخ کی صحبت میں حدیث سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے حضور نے اور کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ مقام ہے ان کا۔ اور آپ حضرت ابو طلحہ جب دیکھتے کہ دشمن بڑھ رہا ہے تو بڑھتے ہوئے تیر آ رہے ہیں تو عرض کی میرے ماں باپ اب جنگ کا مقام ہے، افراتفری میں ہے، مگر ادب مصطفیٰ کا دامن نہیں جا رہا ہاتھ سے، تب بھی کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان، میرے آقا سر نیچے کر لیں، کوئی تیر دشمن کا آپ کو چھو نہ جائے۔ یہ ادب اور حیا ہے۔ آگے آئیں، حضرت ابو دجانہ کا ادب کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے حضرت ابو دجانہ احد کے میدان میں جب دشمن 80 کے قریب عاشق رہ گئے، کسی کو خبر ملی کہ حضور نعوذ باللہ افواہ پھیل گئی، نعوذ باللہ شہید ہو گئے، تو کسی نے کہا اب کیا جنگ کرنے کا فائدہ، تلواریں چھوڑ دی، مدینے کو رخ کر لیا، اور کچھ نے کہا اب تو تلوار اٹھانی ہی پڑی، اور کہا اب ہمارے جینے کا کیا فائدہ، اپنی جان شہادت کے طور پر پیش کی اور کہا ہم بھی حضور سے ملاقات کریں گے۔ اس عالم میں جب 80 کے قریب صرف عاشق رہ گئے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ تلواریں اور بھالے اور تیر
بڑھتے چلے آ رہے ہیں بارگاہ رسالت مآب کی طرف. آپ نے کیا کیا؟ چہرہ حضور کی طرف کر لیا، ادب دیکھیں، اور پیٹھ کفار کی طرف کر دی. تیر لگ رہے ہیں اور وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں. ادب کا ادب ہو رہا ہے، اور حیا کہ اگر جان جائے تو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو، بس کافی ہے. یہ عالم ہے. اور 70 کے قریب زخم آپ کی پشت پر لگے. 70 سے نہیں ہوتی سے جیسے جس کے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. حضرت ابو دجانہ کا جسم ویسا تھا. بتائیں یہ ادب کس نے سکھایا؟ پشت بھی کر سکتے تھے نا، چہرہ ادھر کرتے. کہا نہیں، جب جان جانی ہے نا، دینی جو ہے، تو چہرہ محبوب کی آنکھوں میں ہے. دیکھتا کریں، دیکھ لیں سرکار آپ سے پیار کے عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب آئیں ایک عجیب واقعہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی کا سناتا ہوں. سراسر انداز عشق و ادب کے تقاضے ہی اور ہیں. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے کے گئے، تو صحابہ کو بھی پتہ لگتا فلاں کے گھر گئے، تو وہ بھی پھر فرتے اشتیاق میں چل پڑتے. تو گئے، تمام کمرہ بھرا ہوا تھا. اتنے میں جب حضرت جریر بن عبداللہ بجلی آئے رضی اللہ تعالیٰ آئے، تو اندر جگہ نہیں تھی، دروازے پر ہی بیٹھ گئے. اب محبوب کی لجپالی دیکھیں آپ. ہائے ہائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کی طرف بڑھا دیا سے کہا یہ لو عبداللہ، اس کو بچھا کر اس پہ بیٹھو، خالی فرش پر نہ بیٹھو. ہائے ہائے، ادب دیکھیں، حضور کی لجپالی اور پیار دیکھیں. کہا وہاں بیٹھو. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی اپنے آقا کی چادر کو جب دیکھا، اس کو چومتے رہے، پیار کرتے رہے، اور رونے لگ پڑے، اور کہا آقا آپ کی چادر پر عبداللہ بجلی بیٹھے، اس کو گوارا نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. جو جسم آپ کے ساتھ بس ہو اسے زمین پر بچھاؤ، میرے ایمان گوارا نہیں کرتا. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہیں نہیں روکا تھا. آگے آئیں. صحابہ حضور کے تبرکات سے کیسے خیر پاتے. حضرت سیدنا خداش، میں حوالے دیتا جا رہا ہوں اور بتاتا جا رہا ہوں، ہمارا عقیدہ کوئی نیا تو نہیں ہے. عقیدوں تفرقوں کی اینک اتار کر بارگاہ رسالت مآب کا ادب صحابہ کے ہم سے دیکھو. سیدنا خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا علیہ السلام سے ان کے کھانے کا پیالہ مانگ لیا جس میں حضور کھانا کھاتے تھے. بس اختتام کرتے ہیں، اور اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے. اب سیدنا فاروق اعظم سیدنا خداش سے فرماتے تھے، خداش وہ پیالہ تو لے کر آؤ. یہ عقیدہ فاروق اعظم بتا رہا ہوں. آپ پیالہ منگواتے اور کہا اسے زمزم سے بھر لیں. حضرت خداش وہ پیالہ کسی کو نہیں دیتے تھے، فاروق اعظم مانگتے تھے انہیں دیتے. اور فاروق اعظم بھی اس میں عام پانی نہیں ڈالتے تھے، زمزم ڈال کے پیتے تھے کہ محبوب کے ہونٹ پتہ نہیں کہاں لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے آتا ہے. یہ مضمون انشاءاللہ ہم آگے ایک اور زاویے سے اگلی دفعہ اگلی آیت کی روشنی میں بیان کریں گے کہ حجرات کی صورت بھی ادب رسالت مآب کے لیے اتری تھی، وہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، جس میں حجرات کا لفظ استعمال ہوا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ بارگاہ رسالت مآب کا ادب، رب نے کیوں نہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم لکھے، اور ان کے دلوں کو اپنے تقویٰ کے لیے کیوں نہ چنے. جنہوں نے محبوب کا ادب کیا، رب نے انہیں تقویٰ والا بنا دیا. تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کی بات سنا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی
ادب کی خیر عطا حاصل کر رہے ہیں ہم حضور کا ذکر کر کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا طریقہ تو یہ ہے نا، ہم اپنے مجلس میں بڑے سے کھانا شروع کرتے ہیں، لیکن سنت اس کے برعکس ہے. حضور اپنی مجلس میں سب سے چھوٹی عمر والے سے کھانا شروع کرتے ہیں. یہ کوئی چیز آتی تو دیکھتے سب سے چھوٹا کون ہے. حضور کی تو ہے ہی تخصیص، وہ تو ہیں ہی بڑے. وہ تو ان کے چچا بھی کہتے تھے، صحابہ پوچھتے آپ بڑے کہ حضور؟ کہتے بڑے تو حضور ہی ہیں، میں بس پیدا پہلے ہو گیا ہوں. چچا، سگے چچا یہ بات کرتے. تو وہ دودھ کا پیالہ آیا تو حضور علیہ السلام نے نوش فرمایا پہلے. اب وہ پیالہ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں اور ایک طرف عبداللہ ابن عباس بیٹھے. حضور نے کہا عبداللہ اگر تم چاہو تو میں یہ پیالہ اپنا جو پیا ہے میں ابو بکر کو دے دوں. کہا نہیں حضور، یہ میں نے ہی پینا ہے. وجہ کیا تھی؟ کہا میں چاہتا یہ ہوں حضور کے لب جہاں لگے ہیں اس کا ثمر میں انہیں نہیں خود بھی لینا چاہتا ہوں. حضور نے نہیں منع فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، میں نے کہا تھا. فرمایا نہیں، جو کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے ٹھیک کہا. آؤ لوگو، مقصود یہ ہے جب حضور کے صحابہ کا یہ ادب ہے اور جنہوں نے پایا بارگاہ رسالت مآب کے ادب اور حیا سے پایا، اطاعت بھی اپنے کمال میں عبادت نور تک بنے گی جب اس میں ادب و حیا رسول ہوگا. ورنہ مجھے عشق کی آگت دے رہے ہیں مسلمان نہیں تو راہ کا ڈیرا. اللہ ہم سب کو من بالا رکھے وما علیہ.